اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شاہد ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے ملک میں کمپیوٹرز ٹیکنالوجی نئی شروع ہوئی اور اسی وجہ سے کمپیوٹر کا کاروبار بھی زوروں پر تھا۔ ہر کوئی کمپیوٹر کورس کرتا اور لوگوں کو بھی شوق ہوتا تھا کہ وہ گھر میں کمپیوٹر خریدیں۔ میں نے بھی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا کورس مکمل کر کے اپنے گاؤں میں کمپیوٹر کی دکان کھولی تاکہ لوگ وہاں سے کمپیوٹر خرید سکیں۔ میرے لیے سب سے مشکل یہ تھی کہ میرا گاؤں پہاڑی علاقے میں تھا، ارد گرد جنگلات تھے اور بہت فاصلے پر گھر ہوتے تھے۔ مجھے کمپیوٹر اور اس کے پارٹس خریدنے کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں کی وجہ سے بس آہستہ چلتی تھی اور لاہور پہنچنے میں 10 گھنٹے لگتے تھے۔ لمبا سفر ہونے کی وجہ سے مجھے رات کو بس پکڑنی پڑتی تھی تاکہ میں لاہور صبح پہنچ سکوں اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد تسلی سے اپنے کمپیوٹر پارٹس خرید سکوں۔ میں چونکہ مخصوص وقت اور مخصوص روٹ سے جاتا تھا تو بس کا ڈرائیور میرا بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ سفر کے دوران خوب باتیں کرتے تھے اور سفر کو دلچسپ بنانے کے لیے وہ ڈرائیور مجھے بہت سارے قصے کہانیاں سناتا تھا۔ اسی طرح ایک روز میں لاہور سے دکان کے لیے سامان خریدنے کے لیے اپنے گاؤں واپس جانے کے لیے شام 4 بجے بس پر روانہ ہوا۔ معمول کے مطابق میں اور ڈرائیور گپ شپ کرتے رہے۔ ڈرائیور مجھے راستے میں قصے کہانیاں سنا رہا تھا۔ مجھے بتانے لگا کہ ایک دفعہ وہ بس رات کے وقت چلا رہا تھا تو جو ہی اس نے ایک پہاڑی راستے کا مشکل موڑ کاٹا، کیا دیکھتا ہے کہ دور سڑک کے درمیان کوئی آدمی سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید کوئی مسافر ہے، لیکن اتنی رات کو یہ یہاں کیسے، جبکہ اس پہاڑ کے ارد گرد صرف جنگلات تھے، کوئی گھر بھی دور تک نظر نہ آتا تھا۔ جیسے جیسے اس کی بس قریب جاتی رہی وہ آدمی لمبا ہوتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سڑک کے کنارے لگے چیڑ کے درختوں سے بھی زیادہ لمبا ہو گیا۔ ڈرائیور سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، انسان نہیں۔ اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے بس کی رفتار تیز کر کے وہاں سے بس نکال لی۔ ہمارے پہاڑی علاقوں کے ڈرائیور بہت دلیر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا معمول ہوتا ہے رات کے وقت سفر کرنا، تو ایسی چیزیں دیکھنا ان کے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوتی۔ ابھی وہ مجھے یہ قصہ سنا ہی رہا تھا کہ ہماری بس ایک پہاڑی راستے سے گزر رہی تھی۔ وہاں قریب ہی ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں صاف سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں کیا دیکھتے ہیں کہ اس چشمے پر ایک بڑا سا پتھر ہے اور وہاں کوئی ایک عورت اپنے لمبے کالے سیاہ بال کھولے بیٹھی ہے اور چشمے کے پانی سے جیسے اپنے بال دھو رہی ہو۔ تقریباً رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ ابھی میں ڈرائیور کو اس منظر کے بارے میں کچھ بولتا ہی کہ ڈرائیور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کوئی عورت نہیں ہے، یہ چڑیل ہے، اور اس ڈرائیور نے کافی مرتبہ اسی چڑیل کو اس چشمے پر دیکھا تھا۔ میں نے بہت قصے کہانیاں لوگوں سے سن رکھی تھی، مگر اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ سچ بولوں تو میرے اندر ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی تھی۔ باقی رہتے 2 گھنٹے کے سفر میں بار بار اسی چشمے والی عورت کا مجھے خیال آتا رہا تو میں لرز کے رہ جاتا۔ 2 گھنٹے بعد بس سٹاپ آیا جہاں مجھے اترنا تھا۔ تقریباً رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ بس سٹاپ کے بالکل نزدیک میری شاپ تھی۔ وہاں میں نے اپنا سارا کمپیوٹر کا سامان رکھا اور شاپ کو بند کر کے اب مجھے گھر جانا تھا۔ گھر میرا کافی دور اور اوپر پہاڑ پر تھا جہاں صرف پیدل ہی جایا جا سکتا تھا اور آدھا گھنٹہ لگتا تھا جانے میں کیونکہ کوئی پراپر سڑک نہ تھی، کچی پگڈنڈیاں سی تھی جہاں سے گزر کر ہم گھر جاتے تھے۔ چنانچہ میں اب گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اندھیری رات تھی، چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، ہر سو خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں ہمیشہ رات کو آتا جاتا تھا، کبھی خوف زدہ نہیں ہوا، لیکن آج ایک عجیب سی ہیبت طاری تھی۔ میں ڈرا سہما جا رہا تھا کہ
کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی اور کچھ عجیب سی سانسوں کی آواز آئی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے ایک بکری چل رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کس کی بکری اس وقت کھل گئی ہے۔ پہاڑی لوگوں کے گھروں میں مال مویشی تو ہوتے ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بڑا سا خرگوش میرے سامنے اچھلنے لگا۔ پیچھے دیکھا تو بکری غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اب اپنے قدم تیز تیز آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خرگوش گدھا بن گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے جو شکلیں بدل بدل کر مجھے ڈرا رہی ہے۔ اب میں چڑھائی چڑھ رہا تھا۔ اپنی طرف سے میں جتنا تیز بھاگنے کی کوشش کرتا، مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میری ٹانگوں کے ساتھ منو وزن باندھ دیا ہے اور قدم اٹھانا محال ہو رہا ہے۔ میں نے زور زور سے کلمہ اور آیات الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ اللہ کر کے میں گھر پہنچا۔ باقی رہتی رات ڈرا سہما سو گیا۔ صبح امی اٹھانے آئی تو میں بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے امی کو نہیں بتایا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی اور پھر مجھے آئندہ رات کے سفر کرنے سے روک دیتی۔ پورا دن میں بخار میں تپتا رہا۔ رات کا وقت ہو گیا تو سوتے ہوئے بجلی چلی گئی تو میں اور میرے بھائی چھت پر سونے چلے گئے۔ ہمارے علاقے میں رات کو لڑکے اپنے کھلے آنگن یا چھت پر سوتے تھے۔ رات کا 1 بج رہا ہوگا کہ مجھے لگا کہ میرے پاؤں کسی نے پکڑ کر ہلائے ہیں۔ میں سمجھا شاید بھائی جگا رہا ہوگا۔ لائٹ آ گئی ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو میرے پیروں کی طرف ایک لمبے گھنے کالے سیاہ بال کھولے کوئی عورت کھڑی ہے۔ اس عورت کی شکل انتہائی خوفناک تھی، جسے دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ میرے بھائی بھی جاگ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا یہاں کوئی بدنما شکل کی عورت بال کھولے کھڑی تھی اور میرے پاؤں ہلا رہی تھی۔ بھائی کہنے لگا تمہیں بہت تیز بخار لگتا ہے، بخار تمہارے سر پر چڑھ گیا ہے یا شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میری امی بھی جگ گئی، مجھے آواز دینے لگیں، کہنے لگیں کہ بیٹا میرے پاس چھت سے نیچے آ کے سو جاؤ۔ امی مجھے ساری رات پٹیاں کرنے میں لگی رہیں۔ رات وقفے وقفے سے میں ڈرتا رہا۔ امی کے پوچھنے پر میں نے لاہور سے واپس آنے والے سارے قصے کے بارے میں بھی بتایا۔ میری امی سمجھ گئی اور مجھے مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گئی جو دم درود کرتے تھے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا اور میری باتیں سنی تو کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے کو ہوائی نظر ہو گئی ہے۔ امام صاحب نے میرے اوپر دم کیا، مجھے پڑھنے کے لیے بہت کچھ بتایا اور میری امی کو بھی کلام پاک بتایا جو مجھے پانی میں دم کر کے پلانا تھا۔ میں 5 وقت مسجد جا کے نماز پڑھتا۔ 2 ہفتے تک تقریباً ہر رات کو میں ڈرتا تھا۔ مجھے وہی بدنما چڑیل نظر آتی تھی، لیکن میں نے امام صاحب کے مطابق بتائے گئے کلام پاک کو پڑھنا جاری رکھا۔ دم کیا ہوا پانی پیتا رہا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا، اذان کو کئی بار سنتا، منزل پڑھتا اور نماز باقاعدگی سے پڑھتا تھا تو آہستہ آہستہ مجھے وہ چڑیل نظر آنا بند ہو گئی۔ میں شاید دلی طور پر کمزور اور ڈرپوک تھا، اسی وجہ سے وہ چیز میرے اوپر حاوی ہو گئی تھی۔ جب میں روحانی علاج کے بعد صحت یاب ہوا تو رات کا سفر کرنے سے میں نے توبہ کر لی۔ اسی واقعے کو آج 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، مگر آج بھی میرے ساتھ رونما ہونے والا یہ واقعہ میرے اندر خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔